اب اسی طرح آگے جو ہے نا وہ حکم تخییری ہے. حکم تخییری وہی ہے کہ جس میں شریعت نے اختیار دیا ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. گائے کو حلال کر دیا، بکریاں حلال کر دی، مرغیاں حلال ہو گئیں، بڑا کچھ حلال ہو گیا ہیں، سیب مالٹے سب حلال ہو گئے. لیکن شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ کھانا ضرور ہے. کم از کم ہر حلال چیز کو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور کھاؤ نا. شریعت نے اس کا ہمیں پابند کیا نہیں کیا. کھانا ہے آپ کی مرضی کی بات ہے. کھا لیں گے تو آپ نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، نہ کھائیں گے تو آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. نہ کھانے پہ اجر ہے، نہ کھانے پہ کوئی مواخذہ ہے. یہ حکم تخییری ہوتا ہے. ہاں یہاں کھانے پہ کوئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ثواب ملتا ہے، مباح ہے نا، حلال ہے، وہ کھائیں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس پہ ثواب ملتا ہے. وہ صورتیں یہ ہیں کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں، ایک چیز آپ کیوں کھا رہے ہیں. جتنی بڑی مصلحت شرعی اس کے پیچھے موجود ہوگی اتنا ہی اجر بھی ملے گا. ٹھیک ہے، بادام حلال ہیں، مباح ہیں، کھائیں تو کوئی ثواب ہے، نہ کھائیں تو کوئی مواخذہ ہے نہیں ہے. لیکن ایک طالب علم ہے وہ بادام کھاتا ہے، گھی کھاتا ہے، اور ایسی مقویات دماغ جو ہیں وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ اس کا دماغ بڑا بہترین رہے، وہ علم کو بڑے آسان احسن طریقے سے حاصل کر سکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فی سبیل اللہ آپ کھا رہے ہیں. ابھی اس کے پیچھے جو آپ کی نیت ہے نا وہ ترفیح کی نہیں ہے، بلکہ وہ مصلحت ایسی تھی کہ جو مصلحت شرعی مصلحت تھی. اب آپ کو ثواب ضرور ملے گا. بادام کھائیں گے اس نیت سے تو ضرور ثواب ملے گا. صحت ہے، ریاضت آپ کریں گے کہ ذرا صبح صبح میں نے واک کرنا ہے تاکہ طبیعت میں جو ہے نا وہ ایک نشاط آئے، تاکہ کلاس میں بیٹھ کے ایسے نہ ہو کہ استاد صاحب تو جاگ رہے ہوں اور میں سویا ہوا ہوں. یہ جو آپ ریاضت کریں گے یہ فی سبیل اللہ، بھائی اس میں اجر ملے گا. اس میں یہ جو مباحات جو ہیں نا یہ نیت کی بنیاد پہ یہ مکروہ بھی ہو جاتے ہیں اور مستحب بھی ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے نا وہ کئی ایسی چیزیں جو ہیں جسمانی قوتیں کچھ ایسی ہیں جن کو جو ہے نا وہ حرام طریقے پہ استعمال کرنے میں جو ہے نا وہ جسم کی حفاظت کرتا ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جیسا فعل ہوگا اسی کا حکم ہوگا. وہ بات اگر حرام ہے تو حرام ہو جائے گا، مکروہ ہے تو مکروہ. تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو یہ حکم تخییری ہے اس کے اندر شریعت کی طرف سے پابندی تو کوئی نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو جیسی نیت ملحوظ رکھ کے اگر شرعی مصلحت کے لیے آپ اس کو کھاتے پیتے ہیں تو پھر آپ نے شریعت کو اس میں انوالو کر لیا نا، تو شریعت کو بھی ہونا پڑے گا، پھر شریعت کو ثواب دینا پڑے گا. اگر آپ شریعت کے مخالف تو پھر وہ مخالف کا مسئلہ ہے. وگرنہ اصل تخییری یہی ہے کہ اس میں اختیار ہے، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو. چالیے هو ما اذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم لتاركه ولا بمدح لفاعله كما في قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. اختیار دے دیا، لیکن یہاں پہ یہ اسم کی نفی کی ہے، لا اثم علیہ، کیونکہ کسی کام کے دو ہی رزلٹ ہیں، دو ہی نتیجے ہیں، یا اس پہ گناہ مرتب ہو یا اس پہ ثواب مرتب ہو. اب یہاں نفی جو ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ اسم کی ہوئی ہے. ہاں اگر وہ من تاخرہ اگر کو ہے تو تاخیر ہماری طرف سے ممنوع نہیں ہے، لہٰذا وہ تاخیر کر لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے ہماری نافرمانی کی. البتہ وہ تاخیر کر کے ایک دن اور رہتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا. تو یہ بہرحال حکم تخییری کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تفصیلی طور پر.